إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واذکر عبدنا داؤد ذا الایید انہ اواب انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق والطیر محشورة کل له اواب وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب صدق اللہ مولانا العظیم حمد و ثنا تعریف کبریائی بزرگی بڑائی وڈیائی شہنشائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان امام کل خاتم الرسل امام الانبیاء سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا صاحب کعبہ قوسین او ادنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے حضرات شعبان المعظم کا مہینہ گزر رہا ہے، اس سے آگے رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے شعبان ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں پیارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے ایک بڑے پیارے پیغمبر جو وقت کے حکمران بھی تھے، وقت کے قاضی اور جج بھی تھے، اور خود ہی اپنی فوج کے کمانڈر ان چیف بھی تھے، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں،
حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ ان کا زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پھر سیدنا موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی صدیاں بنی اسرائیل پہلے یوسف علیہ السلام کی بادشاہت اور حکومت کے بعد پھر زوال پذیر ہوئے، فرعون ان پر مسلط رہا۔ فرعون کی غلامی سے اللہ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نبی بنے، موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے، اور یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد پھر بنی اسرائیل زوال پذیر ہوئے۔ پھر ان کا وہی دور غلامی شروع ہوا۔ ایک قوم تھی جس کا نام قوم عمالقہ ہے۔ یہ تاریخ میں اسی طرح ہے جس طرح بربری، ہلاکو خان، چنگیز خان جیسے ظالم مسلمانوں پر مسلط ہوئے، اسی طرح ہی یہ ایک قوم تھی قوم عمالقہ جو اسرائیل پر مسلط ہو گئی، بنی اسرائیل پر۔ بنی اسرائیل میں مسلسل نبوت چل رہی تھی، نبی آ رہے تھے۔ ان کے نبی نے، بنی اسرائیل کے نبی نے، ان کا نام قرآن پاک نے بیان نہیں کیا۔ نبی نے یہ اعلان کیا کہ طالوت ایک نوجوان تھا، اس نوجوان کو اللہ نے تم پر حاکم مقرر کیا ہے۔ یہ قوم وہ تھی بنی اسرائیل کی جنہوں نے اللہ کے حکموں کو چھوڑا، اللہ کے فرمودات اور رسولوں کے فرمانوں کو ماننے کی بجائے پس پشت ڈال دیا اور خود تعویلیں گڑھتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم طالوت کو بادشاہ کیسے مان سکتے ہیں، جبکہ طالوت تو عام گھرانے کا آدمی ہے، اس کے لیے کوئی اللہ پاک نشانی بھیجے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کے آخر میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے وہ تابوت، وہ صندوق جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقیات ہیں، وہ تابوت اللہ کے فرشتے لے کر آئیں گے، اور یہ تابوت طالوت کے ذریعے واپس آئے گا۔ یہ نشانی اللہ نے دکھا دی، لیکن اس قوم نے پھر کہا ہم اس کو بادشاہ نہیں مان سکتے۔ اس کو اللہ کے نبی نے فوجوں کا کمانڈر بنایا طالوت کو۔ طالوت فوجیں لے کر چلا اور اللہ نے آگے ایک نشانی دکھائی۔ نشانی کیا تھی؟ کہ آگے ایک نہر ہے۔ طالوت نے یہ کہا کہ اس نہر سے جو پانی پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو پیاس برداشت کر کے نہر کے پار چلا جائے وہ ہم میں سے ہے۔
نہر کے پار چند نوجوان گئے، ان نوجوانوں میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام بڑے نوجوان، بڑے ذی فہم اور بڑے ہی فہم و فراست کے مالک تھے۔ ویسے تھے بنی اسرائیل کے عام گھرانے میں سے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو یہ جہاد کا اعلان ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس فوج میں چلے گئے۔ اللہ نے اس فوج کو فتح عطا فرمائی۔ قرآن پاک نے کہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ پاک جب چاہتے ہیں، اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی جماعتیں، تھوڑے تھوڑے لوگ بڑے بڑے لوگوں پر، چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑے حاکموں پر غالب آ جاتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ چھوٹی جماعتوں کو نہیں دیکھتے، بڑی جماعتوں کو نہیں دیکھتے، اصل تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ اللہ جب کسی کو غالب کرنا چاہتا ہے تو میرا مالک اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے بادشاہ جلوت، جس کا نام ہے قوم عمالقہ کا بادشاہ جلوت، اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں جلوت کو قتل کر دیا۔ تو اللہ ذوالجلال نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عزت، شان، مقام بلند کیا۔ لوگوں کی نظروں میں ہر طرف حضرت داؤد علیہ السلام کے چرچے ہونے لگے۔ اللہ ذوالجلال نے جناب حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ خیر قرآن پاک کی 9 سورتوں میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور 16 مقام ایسے ہیں قرآن پاک میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لے کر اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر، بڑے فہم و فراست کے مالک اور بڑے ہی ذی عزت تھے اپنی قوم میں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ذوالجلال فرمان دینے ہیں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے داؤد دا تذکرہ کرو۔ ذل عید، جیڑا کمال طاقت والا سی، بڑی ہی ہمت والا سی، بڑا ہی جری اور بہادر سی۔ انہو اواب، تے اللہ نال بڑا ہی رجوع کرنے والا سی۔ اگے اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام دی اگلی صفت بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرمان دے میں انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق۔ اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جدو تو رات دیاں تختیاں پڑھ دے، اللہ دی تسبیح کر دے، اللہ دی حمد کر دے، اللہ دی ثنا بیان کر دے، جدو اللہ پاک دا نام ذکر کر دے، اللہ اللہ کر دے، جدو اللہ دیاں تسبیحاں اللہ دے ناماں نال کر دے، اللہ ذوالجلال فرمان دے میں انا سخرنا الجبال معه، اساں انہاں دے نال حضرت
حضرت داؤد علیہ السلام دے نال اللہ پاک فرماندے نے پہاڑ مسخر کر دیتے تے پرندے جاندے جاندے رک جاندے. ذرا توجہ فرمانا، بات بڑی قیمتی ہے کہ پہاڑ اللہ دے نبی دی آواز سن کے جھوم جاندے. ایڈی خوبصورت ایڈی پیاری آواز اللہ دے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام دی. پہاڑ وادیاں پہاڑاں دے وچ تے کوئی بھی آواز ہوئے بے شک وہ اچھی ہوئے یا بری ہوئے، آواز اگوں ٹکرا کے ہوندی ہے، آواز پیدا ہوندی ہے، بری آواز نال بھی اچھی آواز نال بھی. اے کوئی کمال نہیں، اصل کمال جیڑا قرآن پاک نے بیان کیتا ہے، جیڑا میں عرض کر رہا کہ صحیح اسی طریقے نال جس طرح نبی تو رات دیاں تسبیحاں پڑھ دے نا، اللہ دی تسبیح کر دے، اللہ دی حمد کر دے، اللہ دی ثنا کر دے، تے نال پہاڑ بھی اللہ دی زبان حال نہ تسبیح کرنا شروع کر دے. ایڈی خوبصورت اللہ نے اپنے پیارے نبی نو آواز دیتی سی. پھر آواز اللہ پاک جنوں چاہے خوبصورت دے پیاری دے، جی خوبصورت آواز ہوندی ہے پیاری آواز ہوندی ہے اللہ دی قسمیں او دل موہ لیندا ہے. ویکھیا نہیں جے جدوں امام کعبہ امام عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ تعالی قرآن پاک پڑھ دے نے، اللہ دی قسم لوگ جھوم جاندے نے جدو اپنی پیاری سریلی آواز قرآن پاک پڑھ دے نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور ساڑھے ایک پیچھے قاری صاحب اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، حافظ عبد الباسط قاری عبد الباسط، ایک انگریز دا بادشاہ او دے دربار وچ قاری عبد الباسط قرآن پاک دی تلاوت کر رہا ہے. اے عیسائی ہون دے باوجود قاری عبد الباسط قرآن پاک دی تلاوت کر رہا ہے تے عیسائی بادشاہ قرآن پاک سن کے روئی جا رہا ہے. اللہ نے ایسی میٹھی آواز دیتی، ایسی پیاری آواز دیتی. اللہ دے پیارے پیغمبر دے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بڑے بھائی جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ دے بادشاہ دے دربار حبشہ دے بادشاہ نے اینی گل کہی کہ دسو تواڈے تے جیڑا قرآن اتریا نا او قرآن کی آندا ہے، او مینوں پڑھ کے سناؤ ذرا. تے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک دی سورت مریم پڑھنی شروع کر دیتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا انی خفت الموالی من ورائی وکانت مرأتی آکرن فہب لی من لدنک ولیا. جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں تے حبشہ دا بادشاہ نجاشی قرآن سن کے روئی جا رہا ہے. اکھاں چو آنسوਆਂ دیاں لڑیاں لگیاں نے، اکھاں چو آنسوਆਂ دیاں چڑیاں لگیاں نے، رو رو کے ہنجواں نال جب داڑھی پج گئی ہے حبشہ دے بادشاہ دی. جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اس مقام تے پہنچ دے نے قال انی عبداللہ قال انی عبداللہ. اللہ یزدانی شہید دی قبر منور فرمائے. اللہ دی قسم یزدانی سی.
یزدانی سی، یزدانی نال دے ماواں روز نہیں جمنے. جدو قرآن پاک دی آیت پڑھنی نا تے پتہ ہے جوم جوم کے کہنا قال انی عبداللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. حدیث پاک سے لکھا ہے حبشہ دے بادشاہ نے زمین تو ایک تنکا چکیا تے تنکا چک کے آندا ہے اللہ دی قسم جیڑی گل ایس کلام نے کہی ہے، جیڑی گل اے بندہ کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تو زیادہ آپ دی اینی بھی شان نہیں. تے حبشہ دا بادشاہ ایک کلام پاک سن کے مسلمان ہو جاندہ ہے. جیڑی بات میں عرض کر رہا حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ ذوالجلال نے ایڈی پیاری ایڈی مٹھی ایڈی سونی آواز دیتی. پیارے آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن اللہ جنتیاں نو جنت وچ بھیجے گا تے جیڑی اللہ جنتیاں نو آواز دے گا، جیڑی سریلی اور مٹھڑی پیاری آواز اللہ عطا کرے گا، او حضرت داؤد علیہ السلام دی آواز ہوئے گی. جناب سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام جدو تسبیح پڑھ دے نا تو رات دی تے اللہ دی حمد کر دے، اللہ دی ثنا کر دے تے حضرت داؤد علیہ السلام دے نال پہاڑ جوم کے اللہ دی تسبیح کر دے، پرندے جاندے رک جاندے. اور قرآن پاک نے کیا تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اللہ پاک فرماندے نے اے جیڑیاں 7 زمیناں نے جنہاں تے چل دے پھر دے ہو. سانو تے آخری زمین دا پتہ نا جدے تے رہنے، اس تو نیچے 6 زمیناں نے، پھر اتے 7ویں زمین جدے اتے اسی چلنے پھرنے 6 اے دیاں نیچے نے 7ویں اوپر ہے. اللہ پاک فرماندے نے تسبح لہ السماوات، پھر 7 آسمان، اینا 7 آسماناں وچ 7 آسمان بھی تے 7 زمیناں بھی تے اینا وچ جیڑی بھی اللہ دی مخلوق ہے ساریاں دیاں ساریاں اللہ دی تسبیح بیان کر دیاں نے. اللہ دی بغاوت کرن لگے ہیں. اللہ دی قسم انسان نو اللہ ٹھل دیندے نے، اللہ دی بغاوت کرن لگے ہیں او دی زمین تے پھر دیاں. سوچنا چاہیے کہ کتے زمین تیرا ظلم ویکھ کے پھٹ نہ جائے جیڑی اللہ دی تسبیح بیان کر دیئے. آسمان پھٹ نہ جائے، زمین تینو نیچے نہ دنسا لوے جیڑی زمین بھی اللہ دی تسبیح بیان کر دیئے. آسمان بھی اے اللہ دا کرم ہے، اللہ دا رحم ہے کہ مالک انسان دے سارے گناہ ویکھ کے بھی اللہ اپنے بندے نو ٹھل دیندا ہے، معاف کر دیندا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہاں نو اللہ ویسے ہی معاف کر دیندے نے. اللہ اپنے بندیاں نو موقع دیندے نے سدھر جاؤ، وگرنہ زمین اللہ دے تابع، آسمان اللہ آسمان دے اندر چیزاں نے. تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ دوجا مقام قرآن پاک دا بجلی کڑک دی ہے نا، بجلی کڑک دی ہے تے انسان آندے نے فلاں تھا بجلی ڈگی ہے، اللہ دا عذاب آ گیا۔ اللہ پاک فرماندے نے قرآن پاک سے ایک سورت دا نام اللہ نے سورہ رات رکھ چھڑیا، رات دا میں نے بجلی۔ اللہ پاک فرماندے نے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ او بجلی بھی کڑک دیئے تے اللہ اللہ کر دیئے، کی کر دیئے؟ اللہ اللہ کر دیئے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نا ایک کتاب قیام اللیل وہ لکھیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نا ایک دن اللہ دی اینی تسبیح کیتی، اینی حمد کیتی، اینی ثنا کیتی مالک دا نام لے لے کے تے دل سے خیال آیا کہ آج جیڑی میں اللہ دی تسبیح بیان کیتی ہے نا ایسی اللہ دی تسبیح ایس ویلے اللہ دی زمین تے ہور کسے نہیں کیتی۔ یہ ذہن چ دل چ خیال آیا، ذہن چ گل آئی تے اللہ پاک فرماندے میرے نبی داؤد علیہ السلام بڑے پیارے اللہ دے نبی، بڑے خوبصورت، ایڈے خوبصورت حدیث پاک سے لکھیا ہے کہ اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا اور آپ دی کانڈ تے نا اپنی قدرت دا ہاتھ پھیریا۔ آدم علیہ السلام دی کانڈ تے قدرت دا ہاتھ پھیریا تے انبیاء علیہ السلام دیاں ساریاں تصویراں سامنے آ گئیاں، تصویراں دکھائیاں۔ اللہ دے نبی نے ایک اپنے بیٹے تے ایک نبی تے جا کے رک گئے، انہاں دا نام سی حضرت داؤد علیہ السلام، حدیث پاک تے لکھیا تے فرمان لگے اللہ جی اے میرا بیٹا بڑا سونا ہے، اے اللہ دا تیرا نبی بڑا سونا ہے، بہت خوبصورت ہے، یہ دی عمر کنی ہے؟ آدم علیہ السلام نے سوال کیتا یہ دی عمر کنی ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے آدم اس تیرے بیٹے داؤد دی عمر ہے 60 سال۔ کنی عمر ہے؟ 60 سال۔ آدم علیہ السلام فرمان لگے اللہ جی میری عمر کنی ہے؟ فرمایا تیری عمر ہے 1000 سال۔ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام عرض کر دینے اللہ جی ایڈا خوبصورت ایڈا سونا جوان بنایا جے تو عمر بڑی تھوڑی دیتی ہے 60 سال، انج کرو نا میری عمر جو 40 سال انہوں دے دے، یہ 100 سال عمر پوری کر دے۔ حدیث پاک سے لکھیا جدو نا 960 سال ہوئی نا عمر بابا جی دی تو اسرائیل آ گیا کہ حضرت تہاڈا وقت پورا ہو گیا ہے۔ یہ انبیاء نو اللہ نے خصیت عطا فرمائی، خاصہ نبیاں دا کہ اللہ نبی نو دنیا تو لے جان لگیاں پوچھ دینے، فرشتے پوچھ دینے کہ تہاڈا وقت پورا ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام فرمان لگے علی میری تو 40 سال رہندی ہے، 960 سال ہوئی ہے، 40 سال علی باقی ہے۔ فرشتے نا وہ تحریر نال ہی چکی لے آئے سن جتھے سین کرائے سن، انگوٹھا لوایا سی آدم علیہ السلام، آئے تھی تے جی وہ 40 سال داؤد علیہ السلام نو دے چھڑے نے، 40 سال داؤد علیہ السلام نو۔ تے آدم علیہ السلام فرمان لگے حدیث پاک چ لکھیا کہ داؤد اپنی ہنڈائے گا میں اپنی پوری کر کے جانا۔ یہ دنیا ایڈی مٹھی جے اتوں جان تے دل کردا نہیں کردا، پائیں منجی تے بندہ پیا ہوئے نا زندگی دی کوئی امید نہ ہوئے، اس بابے نے بھی کو آکھے نا بابا تو مر جائیں، اس مائی نے کو آکھے مائی تو مر جائیں، تے اگوں پھر کتوں تک پہنچا لیے پتہ نہیں، آندی تیریاں 7 پیڑھیاں مر جائیں، تیرا پیو مرے تیری ماں مرے میں کیوں مرا، تیرا فلانا مرے فلانا مرے۔ یہ دنیا ایسی مٹھی ہے جتوں جانتے دل نہیں کرتا۔ بہرحال جیڑی بات میں عرض کر رہا جناب حضرت داؤد علیہ السلام بڑے خوبصورت بڑی سریلی آواز، یہ دل سے خیال آیا کہ آج جیڑی میں اللہ دی تسبیح بیان کیتی ہے نا اس طرح دی ایس ویلے اللہ دی زمین تے اور کسے تسبیح بیان نہیں کیتی۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ اے میرے نبی داؤد ذرا اپنے حجرے چو باہر نکلو، ہاں باہر نکلے نا ایک ڈڈو اللہ دی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہاں ہوں بارش اگوں منجی کا موسم ہونا نا جدو بارش پہلی پیندی ہے کس طرح ڈڈو بولتے ہیں، کس طرح آوازاں آؤندیاں۔ اللہ پاک فرماندے نے اے ویخ
جدوں دی اے مخلوق میں پیدا کیتی ہے نا، یہ کو پوچھ کے ویکھ لے، وہ ڈڈو زبان حال نہ بول دے، قیام اللیل کتاب ہے وہ لکھیا ہے کہ وہ آندا ہے اللہ دے نبی جس دن دا میں پیدا ہویا اس دن تو لگ کے ہر سانس نال میں اللہ دی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہر سانس نال جیڑی میری اندروں جسم جو سانس نکل دی ہے نا، ہر سانس دے نال اللہ اللہ دیاں رب دیاں آوازاں ہوندیاں نے، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، بڑے بڑے ایتھے پھیرے پا گئے، بڑے بڑے ایتھے پھیرے پا گئے، آخر نو وچ خاک سما گئے، کر گئے میں بستر گول، کر گئے میں بستر گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ ذوالجلال فرماندے نے اساں اپنے بندے داؤد دے نال پہاڑاں نو مسخر کر دیتا، تے داؤد علیہ السلام انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق والطیر محشورۃ کل لہ اواب۔ اگے جناب سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام دی حکومت دے ایک دو واقعات، پھر جمعہ دا ٹائم بڑا تھوڑا ہوندہ ہے اس واسطے ایک دو واقعہ جناب سیدنا داؤد علیہ السلام دے عدل و انصاف دا، آپ دی حکومت دا عرض کراں۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام نو بادشاہ بنایا ہے۔ ایک دن اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام دے دربار ایک کیس آیا، کیس کی سی قرآن نے بیان کیتا ہے، ایک بندہ آ کے دعویٰ کردہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام دی عدالت و داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرس اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین ففہمناہا سلیمان وکلن آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داؤد الجبال یسبحنا والطیر وکننا فاعلین۔ انہیں کیس دائر کیتا کہ حضرت بادشاہ سلامت اللہ دے نبی فلاں بندے دیاں بکریاں رات نو نا میرا کھیت خراب کر گئیاں نے، میری فصل ساری ساری چر گئیاں نے۔ اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور وہ نبی دی عدالت سی، کو آج دی عدالت تے نہیں سی نا، وہ آج دی عدالت نہیں سی کہ کسے صحیح پارٹی دے جیڑا بندہ انصاف تے وے حق تے وے مجرم نو چھڑ دینا تے بے گناہ نو مجرم بنا دینا، جو آج ساڑیاں عدالتاں چ ہو رہا۔ اللہ معاف کرے، اللہ ساڑے ججاں نو بھی صحیح فیصلے کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا تے جو کچھ ہو رہا ہے عدلیہ دا نظام سارے دا سارا ایس ویلے پوری دنیا تے بگڑیا پیا، لیکن یہ اللہ دے نبی دی عدالت ہے،
جناب داؤد علیہ السلام دی حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیتا کہ بکریاں جڑیاں نا یہ کھیت والے نو دے دیتیاں جان، جدی کھیتی فصل چر گئی نا، سمجھ لو کڑک دا کھیت سی یا منجی دا کھیت سی یا شٹالا سی، ویسے حدیث پاک لکھیا ہے کہ او نا انگوراں دا باغ سی تے پکیا سی بالکل، ان قریب انگوراں دے گچھے لٹک رہے سن، پکیا باغ سی، یہ بکریاں رات نو پیاں انہاں جناب سارا باغ چر چھڑیا۔ یہ ہوں تے سننے والی گل جے جٹو، ہر ویلے تمہیں ضرورت ہوں اس کام دی، بڑی خوبصورت گل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ نا بکریاں جیڑیاں نے کھیت والے نو دے دیو جہاں نقصان ہویا۔ تو سلیمان علیہ السلام بھی کول بیٹھے سن، مفسرین نے لکھیا 11 سال عمر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دی، یہ حضرت داؤد علیہ السلام دے بیٹے نے، یہ بھی اللہ دے نبی نے اور بادشاہ نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اساں سلیمان نو گل سمجھا دیتی۔ ہن باپ جیڑا ہے وہ بھی بادشاہ ہے، جج بھی ہے، بڑا دنا ہے، بڑا سیانا ہے۔ بعض دفعہ انج ہوندا ہے کہ باپ نالوں بیٹا زیادہ ذہین ہوندا ہے، زیادہ دنا ہوندا ہے، گل نو زیادہ سمجھ لیندا ہے۔ شاگرد جڑے نے استاداں نالوں اگے چلے جاندے نے، انہاں نو اللہ زیادہ دماغ دے دیندا ہے، یہ اللہ دی عطا ہے۔ بعض دفعہ بعض گلاں باپ دے ذہن چ نہ ہون، بیٹے دے ذہن چ آ جان۔ اتوں ایک یہ بھی گل نکلدی ہے، ایک یہ بھی بات نکلدی ہے کہ تقلید دا جمود جڑے آج ساڈے دوست گل کہندے نے کہ 4 امام گزر گئے نے، انہاں دی تقلید تو بغیر گزارا نہیں۔ یہ اللہ دے نبی دا اجتہاد ہے، جناب داؤد علیہ السلام دا، نبی اپنے علم دے نال اپنے فہم نال اجتہاد کر رہا ہے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام دے بارے اللہ نے فرمایا فَفَحَمْنَاهَا سلیمان، لیکن سلیمان دا اجتہاد جڑا وہ اللہ فرماندے نے اساں سلیمان نو گل سمجھا دیتی۔ عام انسان اور نبی چ فرق یہ ہے کہ نبی دی کوئی بھی گل جیڑی ہے اگر گل ایسی ہوئے جدے چ نقص کمزوری ہے تے اللہ وہی بھیج کے درست فرما دیندے۔ اللہ دے نبی ایک واقعہ مختصر عرض کراں، اللہ دے نبی پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج تو بعد شہد نہیں کھاواں گا۔ آپ دیاں بیویاں نے، امہات المومنین نے پراپوگنڈا کیتا کہ حضور تواڈے منہ چوں نا مغافیر ایک پھول ہوندا ہے، او دی بدبو آ رہی ہے جس طرح سروں دا پھول ہے یا اس طرح کوئی ہور پھول ہوئے گا، جے او مغافیر دے پھول تے مکھی بیٹھی ہونی ہے، انہیں شہد کٹھا کیتا ہے۔ اس وقت آپ نو بدبو تو بڑی نفرت سی، اللہ دے پیارے پیغمبر دا تے پسینہ بھی خوشبوواں والا سی نا، اللہ دی قسم میرے مصطفیٰ جیڑی گلی لنگ جاندے نا، جیڑی گلی لنگ جاندے گلیاں خوشبوواں نال مہک جاندیاں۔ جگاں دا او پیر سارے جگ اتے چھا گیا، جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا۔ جیڑی گلی آقا لنگ جاندے خوشبوواں پھیل جاندیاں۔ صحابہ آندے نے اساں حضور نو لبنا ہوندا نا، آقا نو لبنا ہوندا تے اللہ دی قسم کسے نو پچھن دی لوڑ ہی نہ پیندی، جیڑیاں گلیاں جو خوشبوواں ہونیاں اساں ادھر ادھر تر پینا، حضور نے اگوں مل پینا۔ آپ دا خوشبو پسینہ بھی خوشبو والا۔ حضرت سلیم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ فرماندیاں نے آقا ایک دن ساڑھے گھر تشریف لے آئے، آپ نے دوپہر نو ساڑھے بستر تے قیلولہ فرمایا، آرام فرمایا، تے آپ دے نا گرمی نال پسینہ آ رہا سی، تے سلیم نا پسینہ آپ دا ایک شیشی کٹھا کر دی سے بھی۔ حضور اچانک اٹھے، آقا فرماندے سلیم کی کر رہی ہیں؟ سلیم عرض کر دی آقا میں تہاڈا پسینہ کٹھا کر رہی ہیں۔ سلیم کی کرے گی؟ فرمایا سونیا تہاڈے پسینے چو اتنی خوشبو ہوندی ہے نا کسے عطر دی، مشک دی، انبر دی، کستوری دی ضرورت ہی نہیں رہندی۔
اللہ دے پیارے پیغمبر نو خوش بدبو تو نفرت سی. آقا فرماندے نے اج تو بعد نا میں شہد نہیں کھاؤں. اسی ویلے اللہ نے قرآن نال یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے محبوب تسی کیوں اپنے تے حرام کر رہے ہو چیزاں جڑیاں اللہ نے حلال کیتیاں. اور دوجا اللہ ذوالجلال نے جڑا فرمایا نا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. 23 مارچ 1987 جدوں یزدانی شہید اور علامہ شہید رحمت اللہ علیہ قلعے لچھمن سنگھ موچی دروازے یہ واقعہ پیش آیا نا، اس تو چند منٹ پہلوں یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ آیت مبارکہ نا بڑی جوم جوم کے پڑھی، بڑا پیارا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ دے نبی دے اجتہاد اگر کوئی نقص ہوئے تے اللہ آسمان تو وہی بھیج دین دے نے. جیڑی بات میں عرض کر رہا ایک مرزا جیل میں نہیں بلکہ مرزا جہنمی میں انہوں آکھا گا بدبخت نو آندھا کہ نبی دی ہر گل جیڑی ہے نا ہر گل وہی نہیں. جے پیغمبر دی کوئی بھی گل ایسی ہوئے جیڑی گل کوئی بھی معمولی نقص سے اللہ وہی بھیج کے درست فرما دیندے نے. اور جتھے وہی خاموش ہے اللہ دی قسم و پیغمبر دی گل وہی دی تصدیق ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ یہ آیت مبارکہ دا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اپنی مرضی نہ بول دے ہی نہیں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار تاجدار عالم بطح کا جو تاجدار عالم بطح کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا. اقبال نے کیسی پیاری بات کہی تاجدار عالم بطح کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا. جب تک یہ دین مسلمانوں کا حلوے جان تھا ان دنوں اقبال ان کے در کا ایک دربان تھا. اللہ دے پیارے پیغمبر جیڑی بات میں عرض کر رہا بات دور چلی گئی ہے ٹائم بڑا تھوڑا ہے اس واسطے میں واپس اپنی گل وال آواں. رسول اللہ دے رسول نبی اللہ دے نبی دی کوئی بھی گل ایسی نہیں جیڑی گل تے قرآنی وحی اور آسمانی وحی خاموش ہے او اللہ دی وحی دی تصدیق ہے. اللہ دے پیارے نبی جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام وفہمناہا سلیمان اسا سلیمان نو گل سمجھا دیتی. نبی داؤد علیہ السلام بڑے دناب بڑے سیانے لیکن بیٹے نے اس تو بہترین فیصلہ کیتا. ہن فیصلہ سننا جناب سلیمان علیہ السلام فرمان لگے ابا جی یہ فیصلہ جڑا نا ٹھیک نہیں کیونکہ بکریاں جڑیاں نے کافی قیمت دیاں نے ہزاراں بکریاں سن انہاں دی قیمت بہت زیادہ ہے. اگر ایک کھیت والے دے حوالے کر دیتیاں جاننا تے کھیت والے نال اے بکریاں والے نال ظلم ہوئے گا زیادتی ہوئے گی. فیصلہ کی کیتا فیصلہ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اے بکریاں جیڑیاں نے کھیت والے نو دے دیتیاں جان پیلی والے نو دے دیتیاں جان تو آڈی جٹکی پھٹکی زبان
ਪੈਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੀ ਪੈਲੀ ਉਜਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਗ ਉਜਾੜਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਓਨੀ ਦੇਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਫੱਸਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਖੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ फफ़हमनाहा सुलेमान। और इत्थे एक हदीस सुना के मैं बात नूं अगे चलावां। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बड़े प्यारे सहाबी ने हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला, की नाम है सहाबी दा? इधर वेस रखा, हज़रत बर्रा बिन आज़िब, हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते ने, मेरी एक ऊँटनी सी, ते ओ ना ਬਾਜ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਸੀ ਤੜਵਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬੜਾ ਬਾਗ ਉਜਾੜ ਛੱਡਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕਈਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੱਝਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਸੇ ਤੜਵਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਦੀਸ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਬਾਤ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। नबी पाक ने फरमाया, रात नूं अगर जानवर किसे दूजे दी फसल नूं खराब करदा है रात नूं, ते जानवर वाले नूं तवान देना पेगा। अगर रात नूं खराब करदा है, किसी की फसल नूं खराब करदा है, हजूर ने फरमाया, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला हदीस सैया जिस हदीस नूं आंदा है कि अगर जानवर रात नूं जाके किसी की खेती नूं खराब करदा है, किसी का नुकसान करदा है, ते जानवर वाले नूं तवान देना पेगा। हाँ, अगर दिन दे टाइम जानवर किसी के फसल च पै जाए ना, फिर जानवर वाले ते तवान को नहीं, क्योंकि दिन वाले हजूर ने फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, दिन दे टाइम जेड़ा खेती वाला है ना, बाग वाला है या फसल वाला है, ओदी निगरानी अपने फसल दी ओदे जिम्मा हुंदी है। दिन दे टाइम जिहदी फसल होए, ते रात दे टाइम जानवर दी निगरानी जानवर वाले मालक दे जिम्मा हुंदी है। इस वास्ते अगर रात को जानवर नुकसान करे, तवान देना पेगा। अगर दिन दे टाइम कोई नुकसान कर जाए, वह तवान कोई नहीं। और हदीस पाक च भी लिखा है कि अगर जानवर किसे जांदा जानवर, बाद जानवर भैड़े होंदे ने मारन वाले, वेंदे हो ना, वो जांदे किसी नूं जख्मी कर देंदे ने, वो जानवर वाले ते तवान कोई नहीं। हदीस पाक च लिखा है, क्योंकि जानवर जिहड़ा ना वो किसी दे ताबे नहीं हुंदा। अगर किसी नूं जांदा नुकसान कर दे, मार दे, जख्मी कर दे, ओदा तवान कोई नहीं। जानवर बेज़बान है, हदीस पाक च लिखिया है। और जिहड़ी बात मैं अर्ज कर रहा, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफ़हमनाहा सुलेमान। इत्थे अगली हदीस सुनना जरा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस हदीस दे रावी ने, एक दिन दो औरतां जनाबे दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दरबार चों लड़दियां निकलियां, झगड़दियां निकलियां, ते अगे सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिल पे। वफ़हमनाहा सुलेमान, अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, असां सुलेमान नूं गल समझा दित्ती। ये अगली हदीस, अगला वाकया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुछदे ने इन्हां बीबियां नूं, क्यों लड़ रही हो, क्यों झगड़ा कर रही हो, क्यों झगड़ा कर रही हो? एक आंदी है, अल्लाह दे नबी, ये ना ए मेरा बेटा है, एक छोटी सी एक वड्डी सी, ते ओ छोटी आंदी है वड्डी नूं, ये बेटा मेरा है, साडे दोवां दे बच्चे सन, ते असी जंगल च गईयां वा, जिवें औरतां दे काम हुंदे ना, कोई इत्थे आण के बच्चे बिठा के साग खोण लग पई, या होर जनाब कोई इस तरह के फल तोड़न लग पईयां। बच्चे बिठाए सन दोवां ने, ते वो अगों अपने काम लग पईयां। जंगल च भेड़िया आया, बघियाड़ आया, तो एक दा बच्चा चुक के दौड़ गया, एक दा बच्चा बच गया, एक दा बच्चा बघियाड़ लै गया। हुण वड्डी जिहड़ी है ना, बाज़ बंदे बड़े चातर हुंदे ने, गली बाती ना बड़े ही चातर हुंदे ने, एवें बड़िया नूं वकील वेख्या जे ना, माशाअल्लाह, झूठी गल नूं भी सच्चियां बना के ना,
ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚਾਤਰ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣਦੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬੀਬੀਓ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਛੁਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਲੱਤਾਂ ਫੜੋ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਲੱਤੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਅੱਧਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਅੱਧਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਂਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਛੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਛੜੋ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਛੜੋ, ਕਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਛੋਟੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੀ ਰਵੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਵੇ ਨਾ। ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ। ਮਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਬਾਗ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਬਾਗ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਠੰਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਂ, ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਤੱਕੇ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਰ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਵਾਂ ਅੱਗੇ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਵਾਂ ਅੱਗੇ, ਸੌ ਫਰਿਆਦ ਲਿਆਵਨ, ਰੋ ਕਰ ਮੋਇਆ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਨ। ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਜਾ ਵੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਧਰ ਜੇ, ਜਾ ਵੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰਾਏ। हज़रत इमाम अब्दुल रहमान अस-सुदैस हाफिज़हुल्लाह ताला ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪਕਾਏ ਚਾਵਲ ਤੇ ਦਾਲ ਪਕਾਈ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਰਬ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਡਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡਿਸ਼ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਪਕਾਈ ਅੰਮੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰੇਤ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਰੇਤ ਦੀ ਮੁੱਠ ਫੜ ਕੇ ਚਾਵਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਵਲ ਰੱਖੇ, ਦਾਲ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਸੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨਾ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਏ ਜਾ ਵੇ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਰਮ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ। ਇਮਾਮ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਅਸ-ਸੁदैस ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਹਰਮਾਂ ਦੇ ਹਰਮੇ ਮੱਕੀ ਔਰ ਹਰਮੇ ਮਦਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਇਮਾਮ ਨੇ ਇਮਾਮ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਅਸ-ਸੁदैस। ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜन्नतुल फिरदौस च आला मुकाम अता फरमाए, और जिन्हां दियां जिंदा ने अल्लाह ता देर मावां दे साए औलाद ते सलामत रखे। माँ बाप नूं नाराज़ ना करया करो नौजवानों, माँ बाप नूं खुश रखिया करो। जे वो टुर भी जान दुनिया छड्ड के चले जान फिर भी उन्हां वास्ते दुआ रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जेड़ी बात मैं अर्ज कर रहा जनाब सैयदना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि ये वड्डी दा बेटा है, ये छोटी दा बेटा है। वड्डी चरब ज़बानी दी वजह तो ये बच्चा ले जा रही है। जनाब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा एक बड़ा प्यारा वाक़या और आखिरी गल करके बात ख़त्म करांगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम अल्लाह दे इन्ने ताबेदार, अल्लाह ना इन्ना ताल्लुक सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा
کہ اللہ دے نبی جناب سیدنا داؤد علیہ السلام ساری زندگی ایک دن روزہ رکھتے سن، ایک دن افطار کرتے سن، ایک دن روزہ رکھنا ہے تو ایک دن ناغا کرنا ہے۔ یہ ساری زندگی دا معمول سی حضرت داؤد علیہ السلام دا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نو سب تو پسند عمل روزے وچوں حضرت داؤد علیہ السلام دا عمل ہے، جیڑا داؤد علیہ السلام ساری زندگی ایک دن روزہ چھڈنا اور ایک دن روزہ رکھنا، اے عمل سی حضرت داؤد علیہ السلام دا۔ اللہ دے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ نال اینا تعلق اللہ دے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام ہر وقت مسلے تے بیٹھے رہندے، ہر ویلے اللہ کرتے رہندے۔ ایک دن نا اللہ دے پیارے نبی قرآن نے بیان کیتا سورہ سواد، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ایک دن اللہ دے نبی جناب سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے حجرے سن، مسجد دے نال ملحق حجرہ سی، حجرے دے وچ اللہ دی عبادت کر رہے سن۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفُزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ وتسعون نهجة ولي نهجة واحدة وقال أكفلنيها وأذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤالك نهجتك إلى نهاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ مختصر ٹائم ہے بس گل بات عرض کرا کہ جناب داؤد علیہ السلام ایک دن اپنے بیٹھے سن حجرے دے وچ، دو نوجوان حجرے دیاں دیواراں پھیلان کے اندر آ گئے، دو نوجوان آ گئے دیواراں پھیلان کے اندر۔ اللہ دے نبی انہوں ویکھ کے ڈر گئے کہ یہ شاید دشمن ہون گے، دل وچ خوف پی گیا۔ یہ نوجوان آندے نے کہ حضور ڈرو نہ، ساڈا ایک فیصلہ ہے، وہ فیصلہ کران واسطے تواڈے کو اسی حاضر ہوئے ہیں، تسی ساڈے بادشاہ ہو، حکمران ہو، ساڈے جج ہو، قاضی ہو۔ تے داؤد علیہ السلام ڈرے کیوں؟ اس واسطے ڈرے کہ باہر پوری سیکورٹی سی، اللہ دے نبی بادشاہ سن اپنے وقت دے، سپاہی کھڑے نے تلاشی لین والے، جدو بادشاہوں نو ملنا ہوئے ویکھیا کتھوں کتھوں ہو کے جانا پیندا، کنی تلاشی لئی جاندی ہے۔ ہن تے ساڈے حکمراناں دے جدو باہر جاندے نا اتھوں تک استغفر اللہ نعوذ باللہ ساڈیاں الیاذ باللہ کیا کیا گلاں نے، کس کس طرح دی تلاشی لئی جاندی ہے جیڑیاں سربرے ممبر دے اتے بیان نہیں کیتی جا سکتی گل، اس طرح تلاشی لیندے نے۔ وہ باہر پوری سیکورٹی دا انتظام سی، اللہ دے نبی اس واسطے پریشان ہو گئے بھی یہ کیویں آ گئے نے، نہ کسی سپاہی نو پتہ لگا، سیکورٹی والے نو پتہ نہیں لگا، باہر سارے پہرے دار کھڑے نے، یہ کیویں اندر آ گئے نے؟ یہ آندے نے حضور ڈرو نہ، پریشان نہ ہو، ایک ساڈا فیصلہ ہے۔ فیصلہ کی ہے کہ ایک میرا بھرا ہے، ایک آندا ہے اے جڑا میرا بھرا ہے نا، یہ 99 دمبیاں نے، بھیڈاں جڑیاں ہوندیاں نا دمبیاں، 99 دمبیاں نے یہ، تے دوجا جڑا آندا ہے میری ایک دمبی ہے، ایک کے میرے کول، یہ کو 99 نے، تے اے چاہتا ہے جڑی میرے کو ایک کے وہ بھی یہ لے لے، تے میرے تے ظلم کر رہا ہے۔
اسی تواڈے کو فیصلہ کران واسطے آئے ہیں۔ اس گل دی تفسیر وچ مفسرین نے نا کئی اسرائیلی روایتاں لیاندیاں نے، اور بالخصوص یہودی اللہ دے نبی داؤد اور سلیمان علیہ السلام دے بارے انہاں کو بغض اور حسد رکھدے نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دے بارے کہ انہاں اپنی کتاب تورات وچ باقاعدہ تحریف کیتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دے کئی واقعات ایسے لکھے نے، اور انہاں لکھیا کہ اے دے تو مطلب اے سی کہ داؤد علیہ السلام دیاں 99 بیویاں سن، ایک جیڑا انہاں دا فوجی کمانڈر سی وہ دی بیوی بڑی خوبصورت سی، داؤد علیہ السلام دا دل کردا سی یہ بھی مینوں مل جے، انہوں کسے جہاد تے بھیج دیتا۔ یہ آن والے اللہ دے فرشتے سن، فرشتے تے ہن بندیاں دی نظر چ نہیں نہ ہوندے، بلکہ سویرے نا سراکا مجھے دسن ڈیا سی کہ ایک بندہ فوت ہون لگا تو انہوں سارا شیشے دے وچ جڑ دیتا اور ہر طرف کیمرے ہی کیمرے لا دیتے۔ یہ نیٹ تے بخایا گیا کہ اسی ویکھنا ہے کہ جڑا فرشتہ ہوندا ہے وہ دی تصویر لینی ہے، ہر پاسے کیمرے لا دیتے۔ تے جدو وہ دی موت دا وقت آیا شیشہ اتوں ٹوٹ گیا، کیمرے سارے دے سارے کوئی تصویر نہیں لے سکے۔ اللہ دا وہ حکم ہوندہ ہے، اللہ دا امر ہوندہ ہے، اور اللہ دے امران دیا تصویریں نہیں جاندیاں نے۔ ویکھو نا بندے جیوندا بندہ بالکل نظر آ رہا ہے، تو جو فوت ہو جاندہ ہے منہ تے وہی ہوندہ ہے، منہ چ دند بھی وہی ہوندے نے، اکھاں بھی وہی ہوندیاں نے، ہاتھ بھی وہی ہوندے نے، وچوں کی نکل جاندہ ہے؟ کی نکل جاندہ ہے دسو؟ اللہ دا امر ہی نکل جاندہ ہے، وہ اللہ دا حکم ہی نکل جاندہ ہے۔ وہ اللہ دے حکمان دیا تصویراں لئیاں جاندیاں نے، کسی آج تک کوئی اللہ دے حکم دی تصویر لئی ہے کہ وچ کی سی جڑا نکل گیا؟ نک بھی ہوئی ہے، اکھاں بھی ہوئی نے، کان بھی ہوئی نے۔ پہلو وہ زبان بڑی چتر چتر کر دی سی، ہن بول کے وکھایا پڑا، ہن اکھاں نہ کوئی اشارہ کرے ہاں، ہاتھ نہ کسی نے پھڑ کے وکھائے۔ جدو اللہ دا امر نکل گیا بچوں، اللہ دا حکم نکل گیا، یہ اللہ دے فرشتے سن، یہ سیکیورٹی والے دے کتے قابو ہونے سن، یا انہاں نو کیویں پتہ لگنا سی؟ اے حافظ عبدالسلام بن محمد ساڑھے بہت بڑے عالم دین نے، اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے، اللہ صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے بزرگان دی۔ انہاں نے اس آیت دی تفسیر وچ لکھیا، میں تفسیر پڑھی ہے اور صحیح جیڑی گل دی سمجھ آئی ہے نا، بہت زیادہ مفسرین نے واقعات اس آیت دی تفسیر وچ لکھے نے، کسے کچھ لکھیا کسے کچھ لکھیا۔ انہاں ایک واقعہ لکھیا، انہاں گل لکھی ہے کہ اصل معاملہ ایسی کہ اللہ دے نبی جناب سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ نہ بڑا تعلق، ہر ویلے نماز، ہر ویلے ایک دن چھڑ کے ایک دن روزہ، ہر ویلے اللہ دی تسبیح، ہر ویلے تحلیلات، ہر ویلے اللہ نے رابطہ۔ فرشتیاں نے یہ جڑا واقعہ سنایا سی نا، یہ واقعہ سنان دا مقصد یہ سی کہ تسی صرف اللہ دے نبی نہیں، صرف وقت دے امام نہیں، تسی بادشاہ بھی ہو۔ جے ہر ویلے مسجد ہی بندہ بیٹھا رہے، ہر ویلے اللہ اللہ ہی کردا رہے بادشاہ، تے لوگاں دے فیصلے پھر کنے کرنے نے؟ ایک بندے تے ظلم ہوندا ہوئے، زیادتی ہوندی ہوئے، تے او ظلم زیادتی اپنی دی شکایت لے کے بھی بادشاہ کو نہ جا سکے، بادشاہ کو شکایت بھی نہ لے کے جا سکے، بادشاہ کے جاندے ہوئے جو حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت علی حجرے جنے اللہ اللہ کر رہے ہیں، حضرت علی اللہ دی عبادت کر رہے ہیں، حضرت علی ہن روزے جنے ہن روزہ کھولن دا ویلا ہے۔ تے ہر بندے دیاں کچھ ذمہ داریاں نے۔ اللہ پاک دے فرشتیاں دا واقعہ سنان دا مقصد یہ سی کہ حضور اے رعایا دیاں بھی کچھ ذمہ داریاں نے، اللہ نہ تعلق اپنی جگہ تے اللہ دے نبی نہ قرآن اندر وَخَرُّوا رَاكِعُوا وَأَنَابُ، پھر سجدے چ گر گئے۔ آتے سجدہ بھی ہے، بعد سجدہ جنہیں کرنا کر لیا جے، یہ تھے سجدہ بھی ہے۔ آیتے وَخَرُّوا رَاكِعُوا وَأَنَابُ، اللہ دے نبی نہ سجدے چ گر گئے۔ اسے آیت دی تفسیر مفسر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی وہ دعا نقل کیتی ہے جیڑی قرآنی سجدے تے دعا ہوندی ہے نا، ایک تے دعا ہے نا بڑی مشہور و معروف، تے اصل جیڑی دعا ہے جیڑی حدیث پاک صحیح سند دے نال ثابت ہے کہ او سجدے وہ حضرت داؤد علیہ السلام دے بارے دعا ہوندی ہے۔ وہ دعا
حدیث پاک چ لکھیا کہ انج دا اللہ سانو سجدہ کرن دی توفیق دے جیڑا سجدہ جناب داؤد علیہ السلام دا سی۔ وقت اور اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ آئندہ جمعے سیدنا سلیمان علیہ السلام دا واقعہ عرض کراں گا۔ سبحان